اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں قاری محمد اویس اسلمی۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے لیسن نمبر 79 لیسن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ادائیگی تجوید کے لحاظ سے کیفیت تلاوت کے کتنے درجے ہیں اور کتنے درجوں میں رہ کر ہم قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اور اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو آئیے، آج کا ہمارا لیسن ہے ادائیگی تجوید کے لحاظ سے کیفیت تلاوت کے 3 درجے ہیں۔ اگر اس سے پہلے آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو میرے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ٹچ کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ادائیگی تجوید کے لحاظ سے کیفیت تلاوت کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 ترتیل، نمبر 2 حدر، نمبر 3 تدویر۔ کیفیت تلاوت کے کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں۔ ادائیگی تجوید کے لحاظ سے کیفیت تلاوت کے کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 ترتیل، نمبر 2 حدر، نمبر 3 تدویر۔ ٹھیک ہے، ترتیل کسے کہتے ہیں؟ بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جیسے عام طور پر جلسوں، محافل وغیرہ میں کیا کیا جاتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جیسے قراء اکرام پڑھتے ہیں او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو اس لہجے میں، اس جو ہے وہ درجے میں رہ کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ ترتیل۔ یہ ترتیل کا کیا ہے؟ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے حدر کا۔ یہ اتنی جلدی پڑھنا کہ حروف بآسانی کیا ہو سکیں؟ گنے جا سکیں۔ جیسے عام طور پر رمضان المبارک کی مبارک راتوں کے اندر نماز تراویح کے اندر قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے، تو حفاظ کرام تو العیاذ باللہ کیسے پڑھتے ہیں کہ حروف کی تو سمجھ ہی نہیں آتی، لحن جلی و خفی کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ان کے لیے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ جب وہ قرآن نماز تراویح کے اندر پڑھیں تو اس جو ہے وہ اس درجے میں رہ کر پڑھیں، حدر میں پڑھیں کہ وہ حروف بآسانی گنے جا سکیں اور ادائیگی تجوید کا کیا ہو؟ خاص خیال ہو۔ ادائیگی تجوید کا خاص کیا ہو؟ خیال ہو۔ اگر ادائیگی تجوید کے ہٹ کے اب کیا کریں گے؟ جلدی ایسے پڑھیں کہ بالکل حروف بگڑ رہے ہیں اور لحن جلی و خفی کی کیا ہو رہی ہیں؟ غلطیاں ہو رہی ہیں، تو پھر ایسے حفاظ سے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ حفاظ کو ایسے پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نماز تراویح میں جیسے حدر میں آپ نماز تراویح کے اندر اس طریقے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یعنی اس لہجے میں آپ تیز سے پڑھ رہے ہیں، لیکن تیزی اتنے بھی نہیں پڑھنے کہ آپ کے حروف جو ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ ادائیگی بگڑ جائے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ ہر حرف بآسانی کیا کیا جا سکے؟ گنا جا سکے۔ ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے تدویر۔ ترتیل اور حدر کے درمیان پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تدویر کہتے ہیں۔ نہ زیادہ ٹھہر کر، نہ زیادہ جلدی، بلکہ اس کی درمیانی حالت میں رہ کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تدویر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے عام طور پر فرض نمازوں کے اندر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ائمہ مساجد اس کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں، ان کو قرآن کریم تو اکثر کو جو ہے وہ پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھ کر پھر کیا کرنا چاہیے؟ مصلی امامت پر امامت کروانی چاہیے۔ فرض نمازوں میں جیسے پڑھا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یعنی اتنا خوبصورت قرآن پڑھیں کہ سننے والے کو کیا ہو؟ پیچھے کھڑے ہو کر لطف آئے۔ ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے کہ جیسے نماز تراویح میں بھی مزہ کیوں نہیں آتا بھائی؟ نماز تراویح کے اندر لوگوں کو پیچھے نماز پڑھنے کا وہ دل کرتا ہے جلدی پڑھیں، کیونکہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی زبان کے اندر، اس کی جو قرات ہے اس کے اندر وہ لطف اور تاثیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب قرآن پڑھنے والے کا زبان کے اندر تاثیر ہوگی تو سننے والے کو پھر مزہ آئے گا اور سننے والا کہے گا کہ مجھے قرآن پاک کی کیا کرو؟ تلاوت سناؤ۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا جب قرآن کریم آپ احسن انداز کے ساتھ پڑھیں گے
تو پھر سننے والے بھی آپ سے کیا کریں گے؟ شوق سے سنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آج کا ہمارا لیسن کیا تھا؟ ادائیگی تجوید کے لحاظ سے کیفیت تلاوت کے 3 درجے ہیں: ترتیل، حدر، تدویر۔ ان 3 درجوں میں رہ کر کیا کرنا ہے؟ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، ان 3 درجوں کے اندر ہی آپ نے کیا کرنی ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ اس سے ہٹ کر کیا کریں گے؟ کوئی اور درجہ اپنائیں گے تو وہاں پر کیا ہو جائے گی؟ اکثر حروف میں کمی و بیشی کا کیا ہو جاتا ہے؟ امکان پیدا ہوتا ہے، جو درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر اکثر لحن جلی اور خفی کی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ غلطی ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ لہذا ناظرین کرام، میری آپ سے یہ دلی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو صحیح درست الفاظ کے ساتھ سیکھنا ہے اور قواعد تجوید کا خاص کیا کرنا ہے؟ خیال کرنا ہے۔ اگر آپ خاص خیال کریں گے تو پھر آپ کو قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے میں نیکیاں ملیں گی۔ اگر آپ قرآن پاک درست نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو نیکیاں نہیں بلکہ کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ مجھ چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلے لیسن میں انشاءاللہ عزیز میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔